اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مبنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قادر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کے لحاظ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی لحاظ سے مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں در سیدہ پر دھمکی اور حملے کے لحاظ سے مرزا انجینئر نے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں اور تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی گھسے پٹے اعتراضات، علمی اعتراضات تو یہ حضرت کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اس کے بڑوں کے پاس نہیں تو یہ تو بیچارہ بچہ ہے۔ اب اس ذہنی مریض نے کیا بات کی ہے کیا نہیں کی وہ آپ دیکھیں، تاکہ ہم ایک ایک کر کے دلائل کے ساتھ اس کی ساری باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں۔ لیٹس گو۔ ابان بن ابی عیاش، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اسماء کی کتابوں میں، اسماء و رجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے۔ البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسئلہ نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں جی سنیوں کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے، پھر لا بھی دیتی بارش۔ تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی، یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا، زید بن اسلم جو حضرت عمر کا غلام ہے، اسلم اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم، ان سے بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا پلمبر کی ویڈیو سنی لی ہوگی۔ اب مرزا پلمبر صاحب نے سب سے پہلی بات وہی بکواس جو ہر دفعہ کرتے ہیں، کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے حضرت نے اب دوبارہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ عزیزان، یہ تھم نیلز دیکھیں آپ، ایک 2 سال پرانا یہ کتاب سلیم حضرت ابان بن ابی عیاش پر سلام اللہ علیہ، اور دوسرا یہ پچھلے سال ہی ایام فاطمیہ پہ جب حضرت نے ویں کرنا شروع کی تھی تو ہم نے درجنوں شیعہ سنی دلائل سے دوبارہ کتاب سلیم بن قیس اور حضرت ابان بن ابی عیاش اور ایام فاطمہ تینوں مسائل پر مرزا کو جواب دیا تھا، اور یہ پلمبر صاحب پتہ نہیں کس کی یہ انہیں ڈیوٹی یاد آ گئی تھی جو ان کی ٹوٹیاں ٹھیک کرنے چلے گئے تھے، تو حضرت نے دوبارہ جواب ہی نہیں دیا۔ خیر عزیزان، یہ میں ہارش لینگویج اس لیے یوز کر رہا ہوں، اس نے جناب ابان کو معاذ اللہ کذاب کہا ہے اس لیے، اور میں اس سے بار بار پوچھتا رہے گا کہ کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ نا، شیعہ اسماء و رجال کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابان معاذ اللہ کذاب تھے۔ وہ ضعف کی ایک بات تھی، وہ بھی جرح مبہم تھی نہ کہ جرح مفسر، اور ہم نے واضح کیا تھا اس بات کو کہ وہ ضعف جو علماء رجال نے نقل کیا وہ ناقابل قبول ہے۔ خیر، کذب کی کسی نے بھی نشاندہی نہیں کی شیعہ کتب رجال میں، لیکن مرزا پھکی صاحب کو کون سمجھائے، جہالت حضرت نے کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ تو خیر، ہم نے دونوں معاملات پہ جواب دیا تھا، کتاب سلیم کو برحق ثابت کیا تھا، اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں ہے، آپ کے امام ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامہ و سیاسہ میں بھی موجود ہے، اس لیے تو اس کتاب کا ترجمہ نہیں کر رہے، حقائق نہ کھل جائیں۔ خیر، اب امامہ و سیاسہ کتاب کے لحاظ سے ہم نے اس کی توثیق بھی کئی دفعہ پیش کی، ابن قتیبہ دینوری تک اس کا ثابت ہونا بھی ہم نے واضح کیا ہے۔ آئیں ایک اور پیش کیے دیتے ہیں، یہ مودودی صاحب کی کتاب ہے جی، خلافت و ملوکیت، جسے مرزا صاحب علمی ایٹم بم کہتے ہیں، صفحہ 310 پہ مودودی صاحب اسی ابن قتیبہ اور اس کی کتاب امامہ و سیاسہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں، رہی اس کی کتاب امامہ و سیاسہ، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ابن قتیبہ کی نہیں، صرف شک ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، صرف شک ظاہر کیا جاتا ہے، اور کچھ روایات کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر ان کی بنا پر پوری کتاب کو رد کر دینا میرے نزدیک زیادتی ہے۔ تو آپ کے مودودی صاحب بھی اپنی کتاب یہ خلافت و ملوکیت میں ابن قتیبہ دینوری کی توثیقیں دیتے پھر رہے ہیں پھکی صاحب۔ تو میں کہتا ہوں شرم، حیا، غیرت نام کا کوئی عنصر ہے آپ کے اندر کہ سارا کچھ ختم ہو گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہوگی۔ خیر عزیزان، دوسری بات، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے اور امام مسلم کے استاذ، ان کے بارے میں مرزا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ جو روایت انہوں نے نقل کی حضرت عمر کے در زہرہ پر جا کر عرضہ سرائی کرنے کی، یہ جلد نمبر 11 کتاب المغازی صفحہ نمبر 483 حدیث نمبر 38200 وہ روایت ہے، اور اس کی سند میں زید بن اسلم آئے گا جو مرزا صاحب کو بہت کھٹک رہا ہے۔
اس راوی کو لے کے مرزا صاحب کو بڑی بے چینی ہوئی ہے کہ جی یہ زید بن اسلم جو ہے عزیزان، یہ زید بن اسلم یہ اس کا حضرت عمر کے ساتھ اس وقت آنا ثابت نہیں ہے، اس کا سماع ثابت نہیں ہے. اور یہی بات شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی جو کتب الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہیں. ان میں سے ایک محمد نافع کی رحماء بینہم یہ کتاب، اس نے بھی اسی طرح کی بات صفحہ نمبر 508 پر کی ہے کہ نیز علماء نے زید بن اسلم کے متعلق تصریح کر دی ہے کہ یہ بزرگ مدلس ہے، اپنی روایات میں بعض اوقات تدلیس کرتا ہے. تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی تذکرہ زید بن اسلم کا حوالہ دیا ہے حضرت نے، یہ نافع صاحب نے، کہ زید بن اسلم مدلس ہے. صحیح، کوئی بات نہیں عزیزان. اب تدلیس کے لحاظ سے تو ابن حجر عسقلانی نے کچھ نہیں لکھا. یہ مطبوعہ بیروت تہذیب التہذیب میرے پاس موجود ہے ابن حجر عسقلانی کی، صفحہ نمبر 535 پہ زید بن اسلم العدوی کا ذکر موجود ہے. اور مولا عمر حضرت عمر کا غلام تسلیم کیا انہوں نے. عزیزان اگلے ہی صفحے پہ 536 پہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ احمد، ابو زرع، ابو حاتم، محمد بن سعد، نسائی، ابن خراش سب نے کہا ہے ثقۃ. یہ زید بن اسلم کیا ہے جی؟ ثقہ. وقال یعقوب ابن شیبہ ثقۃ، حافظ یعقوب ابن شیبہ نے بھی ثقہ کہا. اور اس طرح بہت ساری توثیقات ہیں. پھر نیچے حافظ ابن سعد کا قول نقلی ہے، کان کثیر الحدیث، انتہائی کثیر الحدیث راوی ہے. اور امام ابن حبان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مختوی ہونا کئی جگہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، لیکن مدلس ہونا نہیں لکھا، خاص کر اس روایت کے لحاظ سے امپاسبل عزیزان. اور موسٹ امپورٹنٹ بات، مدلس ہے. اگر مدلس کی روایت قابل قبول ہو تو، اگر مدلس کی روایت قابل قبول ہو تو پھر کیا باندھا ہے مرزا صاحب؟ آئیں، یہ آپ کے مسلک کے بہت بڑے عالم استاذ محمد ابو ظہور کی کتاب تاریخ حدیث و محدثین میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. چلے مان لیا مدلس اول تو ہے نہیں، لیکن چلے مان لیا پھر بھی چھٹی دیتے ہیں. صفحہ نمبر 398 پہ انہوں نے یہاں واضح عبارت لکھی، تاہم ان کے نزدیک تدلیس کی بنا پر ثقہ راوی کو مجروح نہیں قرار دیا جا سکتا، البتہ وہ مدلسین کی روایات کو احتیاط کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. اگر ثقہ ہو تو اس کی تدلیس والی روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے. یہ واضح اصول ہے عزیزان. اور اگر مدلسین کی روایات کو جس طرح کہتے ہیں، میں تو نہیں صحیح سمجھتا ہوں، آپ کے یہاں بھائی کیا پدی کا شوربہ، حضرت آپ کو اردو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، آپ نے روایت کے یہ رد و قبول کا رضمیہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. جائیں کسی بڑے مناظر اہل سنت کو لے کے جو اصول حدیث اہل سنت سے واقف ہو. اور اگر مدلس چلو مان لیا یار مدلس ہے، ٹھیک ہے، اول تو ہے نہیں، مان لیا، پھر بھی روایت ناقابل قبول ہے کہ اسے رد کیا جائے، بالکل امپاسبل ہے. کوئی مقبول ذریعہ نہیں روایت کے رد کا. اچھا چلو آپ کے لحاظ سے تردید کی بات ہے کہ جی مدلسین کو رد کر دیا جاتا ہے، پکی بات ہے، پکے رہا جی مرزا صاحب، کیونکہ اب آپ کو بخاری کی بھی کئی روایات رد کرنا پڑیں گی. یہ میرے پاس موجود ہے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 142. یہاں پہ تدلیس کا جب چیپٹر بند ہے تو وہ واضح شارح نے لکھا ہے یہاں پہ، امام بخاری نے بآ جلالت شان و عظمت مکان کے کہیں کہیں بالقصد یا بلا قصد تدلیس سے بھی کام لیا ہے. صحیح بخاری کی تدوین میں بلا قصد چلے ٹھیک ہے وہ تدلیس ہوگی، بالقصد جان پوچھ کے تدلیس کی ہے. اس طرح تو آپ کے امام بخاری صاحب بھی رگڑا کھا جاتے ہیں عزیزان. اس طرح تو صحیح بخاری کی کئی روایات مشکوک بن جاتی ہیں، تو اس پہ تو مرزا صاحب نے آج تک کوئی کلام نہیں کیا. ساری باتیں چھوڑیں، بات وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس روایت کی سند کے بارے میں رئیس المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھ لیتے ہیں. ازالت الخفا جو لکھی شیعہ مذہب کے خلاف گئی تھی ماشاءاللہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 پہ اسی روایت کا جب ذکر کیا شاہ ولی اللہ نے اس کی سند کے بارے میں واضح لکھا، اسناد صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے. یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا عزیزان. میرا نہیں خیال اب کہ زید بن اسلم والی اس روایت پہ یا کتاب سلیم پہ کسی کو بھی انکار کرنے کا کوئی جواز ملے. پھکی صاحب اور ان کے جاہل سٹوڈنٹس کو ملتا ہے تو ملے، البتہ ان کی پھکیاں علمی میدان میں ٹکے کے بھا نہیں بکتی. دیٹس آل عزیزان. ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹیک کیئر. سلطان دشت نئی نواب وارث.